नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसनबी शरीफ पढ़ने का सिलसिला चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की बुनियादी तालीम एक ही थी, और वो ये थी कि अहकाम इलाही पर पूरा पूरा अमल करने की कोशिश की जाए, यानी शरीयत के ऊपर पूरा पूरा अमल किया जाए, जिसके लिए दुनिया के हुस्न से दिल को हटाना होगा और अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका को दिल में बसाना होगा, यानी उनकी मोहब्बत को, उनके हुस्न को दिल में बसाना होगा। इस मोहब्बत से और शरीयत के अहकाम की अताअत से अल्लाह ताला की तजल्लियात दिल पे नाजिल होंगी, जिससे दिल रोशन होगा। और जब दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से रोशन हो जाएगा तो फिर कोई दुनियावी हुस्न इंसान को अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तला नहीं कर सकेगा, और इस हालत में शरीयत के ऊपर चलना बोझ नहीं लगेगा, बल्कि वह आदमी का ज़ौक़ व शौक़ बन जाएगा और वो इस रास्ते में सारी मशक्क़तें खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेगा। जैसे अवाम के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए नमाज़ पढ़ना एक, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बोझ की तरह होता है कि ज़िम्मेदारी है, पूरी करनी, उतारना, वरना अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। यानी शौक़ नहीं होता, सिर्फ़ इसलिए होता है कहीं सज़ा ना मिल जाए, कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा अलील थे। ऐसी हालत में उनके साथी उन्हें सहारा दे के खड़ा करते और वो उस हालत में नमाज़ पढ़ते थे। तो एक दफ़ा मौलाना याहया साहब ने तकरीबन रोते हुए फरमाया कि हज़रत, अगर इस मौके पर भी बैठकर नमाज़ पढ़ने की रुख्सत नहीं है तो और किस वक्त बैठकर नमाज़ पढ़ने की रुख्सत मिलेगी? यानी कि बैठकर नमाज़ पढ़ना किस वक्त जायज़ होगा? अगर इस आपकी कमज़ोरी की हालत में भी जायज़ नहीं है तो अपने आप को मुशक्क़त में ना डालें, बल्कि आप बैठ के नमाज़ पढ़ लिया करें। तो उस वक्त हज़रत ने फरमाया कि मैं अपने दोस्तों के सहारे खड़े होने पर कादिर हूँ, और मेरे दोस्त खुशी से मेरी ये खिदमत करते हैं, उन पे कोई बोझ नहीं है इसका। तो इस लिहाज से मुझे खड़े होने पर कुदरत हासिल है और अभी बैठकर नमाज़ पढ़ना मेरे लिए जायज़ नहीं है। तो ये मोहब्बत की अलामत थी, ये इबादत के ज़ौक़ की, शौक़ की अलामत थी कि जिसमें वो रुख़्सत नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वो कोशिश कर रहे थे कि जितनी खूबसूरत इबादत मैं कर सकूँ वो हो जाए, अपनी तमाम तर कमज़ोरी के बावजूद। तो ये जब अल्लाह ताला की मोहब्बत से और उनकी अताअत से दिल मुनव्वर हो जाता है तो फिर ये कैफ़ियत नसीब हो जाती है, और जब ये कैफ़ियत हासिल हो जाए तो दुनिया की ज़िंदगी हकीकी मानों में पुरलुत्फ़ हो जाती है। देखें, दुनिया की जितनी भी लज़्ज़तें हैं, जितनी भी ख्वाहिशात हैं, वो एक हद तक मज़ा देती हैं, और जब वो मिल जाती हैं उसके बाद उनकी वो लज़्ज़त नहीं रहती। लेकिन जो अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ आदमी का ज़ौक़ व शौक़ होता है, उसकी कोई हद नहीं होती। तो वो लज़्ज़त जो होती है वो मुस्तकिल कायम रहने वाली होती है। जैसे जिसको नमाज में मज़ा आना शुरू हो जाए या जिसको तिलावत में मज़ा आना शुरू हो जाए, तो ये नहीं होगा कि वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा 6 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 साल में, बल्कि वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और हर रोज़ पहले से ज़्यादा पुरलज़्ज़त हो जाएगी ज़िंदगी। तो इन सब बातों का खुलासा ये है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत और अताअत करके उनकी मोहब्बत हासिल करना, और हर इंसान के लिए लाजिम है कि ईमान लाने के बाद वो इस मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश में लग जाए, तब उसको ईमान का कमाल हासिल होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस फिर वो कभी गुनाह, कभी सवाब, कभी नेकी कर ली, कभी कोई फ़र्ज छोड़ दिया, कभी किसी हराम में मुब्तला हो गए, इस तरह ज़िंदगी गुजरेगी। और कामिल मोमिन के बारे में सूरह बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला के शरीक दूसरों को बनाकर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं, यानी जिनको शरीक बनाया होता है उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए। और ईमान वाले अल्लाह ताला की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं, यानी हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं। तो जो कामिल मोमिनीन होते हैं, ये निशानी है उनकी कि उनको हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से होती है। तो किसी रिश्तेदार की खातिर अपनी नमाज़ों को ख़तरे में नहीं डालते, वो किसी रिश्तेदार की खातिर अपनी शरई अंदाज़ ज़िंदगी को तब्दील नहीं करते। ठीक है, बस उनको अल्लाह ताला से मोहब्बत होती तो सारे काम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक कर रहे होते हैं।
دوسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس سفر میں آدمی بور نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ جی چلو پھر دل بھر گیا. جیسے ہم نے کہا کہ ان چیزوں کی لذت کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے. تو حقیقی زندگی کا لطف جو ہے وہ اسی محبت کے سفر میں ہے. اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے مولانا نے مچھلی اور پانی کی مثال دی تھی کہ جیسے مچھلی کی ساری ضروریات پانی ہی میں پوری ہو جاتی ہیں اور اسے خشکی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ خشکی اس کے لیے موت ہے، اسی طرح ایک فرما بردار انسان کی ساری دنیاوی اور آخرت کی ضروریات، جس میں کہ انسان کی زندگی کا پر لطف ہونا بھی شامل ہے، یعنی مزیدار زندگی اس دنیا کی بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت کے سمندر میں رہتے ہوئے پوری ہو جاتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، ان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، تو اس کی دنیا کی اور آخرت کی ساری ضروریات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اس زندگی میں ایسی لذت ہوتی ہے کہ اسے اپنی ناجائز نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ بہت بہتر چیز مل گئی ہوتی نا. بلکہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، جیسے بد نظری ہو جائے غلطی سے، یا کوئی اور گناہ ہو جائے جیسے غلطی سے جھوٹ بول دے، تو اس کی روحانیت کم ہو جاتی ہے اور یہ اس کی روحانیت کو کمزور کر دیتی ہے، جس کو کفارن پتہ چل جاتا ہے اور وہ توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی پچھلی حالت مانگنے کا خواستگار ہوتا ہے. یہ باتیں بیان فرمانے کے بعد مولانا آگے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ استماہی چیست دریا در مثل تا بدامانم خدائے عز و جل صد ہزاراں بحر و ماہی در وجود سجدہ آرد پیش آن دریائے جود. کون ہے مچھلی، کیا ہے دریا مثال دینے میں کہ اس سے خدائے عز و جل کو مشابہت ہو. موجودات میں سے لاکھوں دریا اور لاکھوں مچھلیاں اس بحر سخاوت کے سامنے سر بسجود ہے. تو مولانا نے پہلے مثال دی تھی کہ عارف باللہ جو ہے وہ ایک مچھلی کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اور یا جو ان کے حاصل کرنے کی جستجو ہے، سارا نظام جو ہے ایک دریا کی مانند ہے. تو جس طرح مچھلی کی طبیعت پانی سے نہیں بھرتی، اسی طرح عارف باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف بڑھنے کے، ان کی صفات کی تجلیوں میں ڈوبے رہنے سے اس کی طبیعت بھی نہیں بھرتی. تو جو اب اشعار بیان کیے گئے ہیں اس میں حضرت تشبیہ سے تنزیہ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس مثال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو پانی کی طرح سمجھنا شروع کر دے، سمندر کی طرح بڑا سمجھنا شروع کر دے، کیونکہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے مشاہدات کی بنیاد پر اپنے علم کو دیکھتا ہے. تو کیونکہ اس نے بڑی چیز آسمان دیکھا ہے، بڑی چیز سمندر دیکھا ہے، تو سمجھے گا شاید اللہ تعالیٰ سمندر کی طرح بے قرار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت بڑے ہیں. تو یہاں پہ مولانا یہی بتا رہے ہیں کہ اس پانی کی کیا حقیقت ہے، ان مچھلیوں کی کیا حقیقت ہے، ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے. در حقیقت کسی بھی شے کو رب العالمین کی طرح نہیں کہا جا سکتا. پوری کائنات ان کی تخلیق کردہ ہے، اور وہ اپنی تخلیق میں سے، اپنی مخلوق میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. کہ اللہ عز و جل ہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے اور چپائیوں کے جوڑے بھی بنائے، اسی طریق پر وہ تمہیں پھیلاتا ہے اور کوئی شے بھی اس جیسی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بھی مشابہ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی شے اللہ تعالیٰ کی طرح ہے ہی نہیں تو مولانا نے مثال کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ مثل استعمال ہوا ہے. مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس طرح کی چیز، جیسے ہم کہیں کہ محمود ہمارے لیے عدنان کی مثل ہے، یعنی محمود اور عدنان ہمارے لیے بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر نا. تو مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ کی مانند تو کوئی بھی شے نہیں ہے. یہاں اسی لیے بتایا گیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ وراء الورا ہے. لیکن ان کی صفات مبارکہ کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں. تو ذات مبارک کی عظمت کے ضروری ادراک کے لیے ان صفات مبارکہ کا ذریعہ بنانا ضروری ہے. یعنی کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہیے، وہ معرفت ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے جاننے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے صفات کے بارے میں مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور وہ ایسی مثالیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں صفات کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن ان مثالوں سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو پرفیکشن ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے، بس ایک ہمیں اس کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور صفات کی مثال دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس صفات کی کیفیت کے بارے میں کچھ انسان کو ادراک ہو جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دھندلے شیشے کے اندر کوئی عکس دیکھا جائے تو اس عکس کے آؤٹ لائنز تو معلوم ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے، یہ کوئی میز ہے یا یہ کوئی کرسی ہے یا یہ کوئی انسان کھڑا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز معلوم نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات مبارکہ ہیں ان کی کبریائی اور عظمت ایسی ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ صرف ایک دھندلے شیشے کی طرح ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ سکتی۔ مثال کے طور پہ مخلوق بھی سنتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، لیکن کیا دونوں کا سننا ایک طرح سے ہے؟ دیکھیں، ہم تو ایک خاص آڈیبل فریکوینسی کے علاوہ ہم سن بھی نہیں سکتے کسی اور فریکوینسی کو، اور جو ساؤنڈ کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ بھی ہم ایک خاص رینج کے اندر ہی سن سکتے ہیں، اور ایک خاص فاصلے سے ہی ہم سن سکتے ہیں، بہت دور کی آواز بھی نہیں سن سکتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ مجبوریاں ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت پوری کائنات کو سن رہے ہیں، یہاں تک کہ جو کائنات میں بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں ان کو بھی سنا جا رہا ہے، اور جو کسی پتھر کے اندر کوئی چھوٹی سی چیونٹی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے وہ بھی سنا جا رہا ہے، اور بیک وقت سنا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی نوائز نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ سن تو سب کچھ رہے ہیں مگر سمجھ کسی کو رہے، نعوذ باللہ۔ ہر چیز کو بیک وقت سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کے مطابق فیصلے بھی صادر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو انفینٹی ہے سننے کی صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں اس کا ہم پورا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سننے کی صفت ہوتی کیسی ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی مثال قرآن شریف میں خود اس طرح دیتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے،